اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ سورہ انفال کی دو آیتیں پڑھی گئیں۔ قبل اس کے کہ اس کے متعلق کچھ کہیں، دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، عورتیں جو اعتکاف کو بیٹھتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ شادی شدہ ہیں اپنے شوہر کی اجازت سے بیٹھیں گی۔ اگر ان کے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، وہ گھر کو چلے جائیں گی۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں، ان کے جو سرپرست ہوں گے والد وغیرہ، ان سے اجازت لے کے وہ اعتکاف کو بیٹھیں گی۔ دوسری بات یہ ہے، اگر عورتوں نے نیت کی اعتکاف کی 10 دن کی، مثلاً بیچ میں ان کو کوئی مجبوری ہو گئی، جیسے حیض شروع ہو گیا، ان کو تو فوراً گھر کو واپس چلے جانا چاہیے، اس کے بعد مسجد میں نہیں رہ سکتی ہو، اس کا بھی ان کو خیال کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہو گئے، کونا ایک پکڑ لے مسجد کا اور وہاں بس اس کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک کر جو مانگنا ہو، جو کرنا ہو، جو پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، تلاوت کرنا ہو، یہ ساری باتیں دنیا سے، رشتہ داروں سے، ایک طرح سے بیوی بچوں سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آ گئے، تو یہاں اللہ ہی کے بن کر رہنا ہے۔ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ذرا فرحت کے لیے، ذرا چستی کے لیے نہائیں، غسل کریں، جائز نہیں۔ البتہ کوئی مرد اگر عورت یا مرد ناپاک ہو جائے، ان کے لیے جائز ہے کہ فوراً جا کے نہا کے پھر مسجد میں آ کے اعتکاف کریں گے۔ جن عورتوں کے چھوٹے بچے ہیں ان عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ بچوں کو گھر میں چھوڑ کے کسی کے پاس مسجد میں آ کے اعتکاف کریں۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچے اگر ان کے ہیں وہ گھر میں جائیں گی اور بچوں کی تربیت کریں گی، یہ سب ان کے لیے ضروری ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد موبائل کو استعمال کرتے رہنا، اخبار پڑھتے رہنا، لوگوں سے بات کرتے رہنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، اسی لیے پردہ باندھ لیتے۔ صاحب ہم اعتکاف میں کوئی ہم سے بات نہ کرے، بس نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ نفل بھی اگر پڑھنا ہے اپنے ڈیرے میں جا کر نفل نماز پڑھیں گے، یہ سب چیزیں خیال کرنا چاہیے۔ تو آج کل تو بچے بھی اعتکاف کرتے ہیں، نہیں، عاقل بالغ لوگ ہی اعتکاف کریں گے، بچوں کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے بھی اعتکاف کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ چھوٹے بچوں سے روزے رکھواتے تھے صحابہ کرام۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کھانا لا کر دینے والے نہیں ہیں تو آپ خود بھی گھر جا کر کھا کے فوراً چلے آ سکتے ہیں، لیکن اس درمیان بات چیت نہیں کرنا اور جلد سے جلد کھا کے پی کے وہاں اپنے اعتکاف کی جگہ کو آ جانا۔ اگر آپ کے لیے کوئی ہیں کھانا لا کر دینے والے، پھر آپ گھر کو بھی نہیں جا سکتے۔ اسی طرح کسی کا جنازہ ہے آپ کی مسجد میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہاں جنازے کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری مسجد میں جنازہ ہے، کسی کا ہو، کسی رشتہ دار کا ہو، جا کر آپ جنازے کی نماز دوسری مسجد میں نہیں پڑھ سکتے۔
آپ نے اپنے آپ کو آپ نے مسجد میں گھیر لیا ہے، یہاں سے نکلنا نہیں ہے مسجد میں۔ ہاں اگر کوئی مرد ہیں، ان کی بیوی اگر کوئی ضروری بات کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ آ کر بات کر سکتی ہے اور اس کو واپس بھیج سکتے ہیں، لیکن بات بھی وہی کرے گی جو ضرورت کی بات ہے۔ دوسری باتیں پیار محبت کے وغیرہ کرتی ہیں تو اعتکاف نہیں ہوتا، لہٰذا یہ تو کر سکتے ہیں۔ آج کل تو فون کی سہولت رہتی ہے، بہت سارے لوگ جو تاجر وغیرہ رہتے ہیں یہ ایک آدھ بات اپنے سیکریٹری کو بتا دیتے ہیں، ایسا کرو، اتنا لو، اتنا مت لو، بس اتنا ہی۔ اس سے زیادہ بھاؤ تاؤ سب یہاں کرتے رہنا مسجد میں بیٹھ کے، وہ سب جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، ان ساری باتوں پر غور کرو اور اعتکاف کو منظور کرانے کی کوشش کرو۔ ایک دن کا اعتکاف بھی جائز ہے، 2 3 4 5 6 دن کا اعتکاف بھی جائز ہے۔ سنت موقدہ سمجھیے 10 دن، آخری کے 9 10 دن اعتکاف کو بیٹھنا ہے، چاند نظر آنے تک آپ اعتکاف میں رہیں گی اگر آخری رمضان تک کی نیت کرے ہیں۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا انشاءاللہ ضرور کہو اعتکاف کو بیٹھتے وقت آپ نے نظر مانی ہے، یہ اعتکاف تو پورا کرنا ضروری ہے، کسی وجہ سے چھوڑ دیے تو اتنے دن کا اعتکاف بعد میں کرنا ہے رمضان کے بعد۔ نہیں اگر سنت اعتکاف ہے، نفل اعتکاف ہے، نظر نہیں مانے ہیں، جب بھی چاہیں تو آپ توڑ کے گھر کو جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بغیر مجبوری کے بھی آپ جو اعتکاف کو ختم کر دے سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا آپ خیال کیجیے۔ نماز میں امام سے کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں ان کو لقمہ دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب امام صاحب غلطی کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں میں نے غلطی کی، بیٹھ جاتے ہیں، مثلاً کھڑے ہو گئے ہیں، ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ صاحب سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کریں گی، یہ عورتوں کو چونکہ بتانا ہے اس لیے کہتے ہیں، تو امام صاحب سلام پھیرنے سے پہلے 2 رکعت 2 سجدے سہو کر کے پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ عورتیں چونکہ امام کو نہیں دیکھتی ہیں اس لیے وہ پریشان رہتی ہیں کہ پہلے تو سجدہ کر لیا پھر کیوں سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ان مسائل کو جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی 2 آیتیں پڑھی۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صحابہ انفال کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے یہ انفال اللہ اور رسول کا ہے، تم کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور اللہ کے رسول کی بات مان کر چلو۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ دشمن سے لڑنے کے بعد مسلمان کافروں سے لڑتے ہیں جہاد میں جا کے، پھر ان کے پاس جو کچھ مال آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غنیمت اور نفل کہتے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک جنگ ہوئی پہلی مرتبہ مسلمانوں کی اور کافروں کی۔ مسلمان بہت کم تھے اور کافر 1000 تھے، مسلمان 313 تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، جیت گئے، بہت سارا مال ہاتھ آیا ہر قسم کا۔ اب پہلی جنگ تھی، اللہ کا کوئی حکم اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا کہ غنیمت کا مال کیا کرنا ہے۔ پہلے غنیمت کا مال ایسا کرتے تھے جو کچھ بھی رہتا تھا سب لا کے کسی میدان میں رکھ کے اللہ سے دعا کرتے اور آسمان سے کوئی آگ آ کے کھا کے چلے جاتی، ختم ہو جاتا۔ اب مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا یہ، انہوں نے کہا جو کچھ ملا ہمارا ہے، جو کچھ ہم نے چھین لیا وہ ہمارا ہے، ایسا وہ کہنے لگے۔ اور یہ پرانا زمانہ تھا جب بادشاہ ہو یا کوئی کمانڈر ہو، وہ لوگ لڑنے کے بعد جس کو جتنا چاہتے دیتے اور باقی سب اپنے پاس رکھ لیتے۔ اس لیے صحابہ کے اندر بھی اس سلسلے میں تھوڑی اختلاف رائے ہوئی
کچھ لوگوں نے کہا لڑے ہم، جو کچھ ملا ہمارا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا دشمن کو بھگائے ہم لوگ، بھگائے نہیں تو پھر آ کے مارتے نا تم کو، وہ پورا ہمارا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا رے ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی، ہر طرف سے آپ کو بچائے، پورا ہمارا ہے، وہ تم لوگوں کا نہیں ہے۔ اس طرح الگ الگ باتیں ہونے لگیں تو اللہ نے کہا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ پھر بعد میں تفصیل بتائی گئی، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہاں بعد میں بتائی گئی۔ تو یہ آیت مبارکہ تب نازل ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مال، مال کی محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے، اور مال سب کو پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو حلال طریقے سے جو مال آئے گا وہی اس کے لیے جائز ہے، حرام طریقے سے جو بھی مال آئے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کا، ہر قوم کا ایک ایک فتنہ، دین سے ہٹانے والی، دین سے دور کرنے والی چیز ہوتی ہے جی۔ کسی امت میں شراب پینا رہتا ہے، کسی امت میں کچھ اور غلط کام ہوتا ہے، ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی ایک مصیبت آئے گی جس کی مال کی کثرت، بے حساب مال آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خیبر سے کھجور آئی، بحرین سے کھجور آئی تو آپ نے تقسیم کی، سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا، مدینے والوں کو، فقیر تھے، غریب تھے، محتاج تھے ہر چیز کے، ان کو معلوم ہوا کہ صاحب بحرین سے کھجور آئی ہے، اللہ کے رسول تقسیم کریں گے اس کو۔ فجر کی نماز میں آگے جی سب لوگ، اللہ کے رسول دیکھے بہت لوگ آئے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کا رسول معلوم ہوا کہ کھجور آئی ہوئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جی دیتے ہیں، دیے ختم ہو گئی جی سب کو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی میرے پاس جو کچھ آتا ہے میں تم کو دے دیتا ہوں، میں اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتا ہے، لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتہلککم کما اہلکتہم۔ دیکھو مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے تم فقیر رہو گے، غریب رہو گے، کھانے پینے تکلیف ہوگی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے تمہارے اندر مال دولت آ جائیں گے، بہت مال دولت، اس سے پہلے جن لوگوں کے پاس مال دولت آئی، جیسے قارون تھا، فلاں تھا، ختم ہو گئے نا، ویسی تمہارے پاس اگر مال و دولت آ جائے گی جو ناجائز طریقے سے، اور مال و دولت اتنی آئے گی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، نہ کچھ ہے، کاروبار ہے، کمانا ہے، کماتے کماتے اسی طرح لوگ جو ہے گمراہ ہوتے جاتے ہیں۔ میری امت کا یہ فتنہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آئندہ شاید تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا، تو لہٰذا مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی لڑائی کے اندر صحابہ سے کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اللہ کے رسول نے کہا یہاں سے نہیں اترنا ہے، تم کو پہاڑی میں رہنا ہے۔ 50 آدمی کا لشکر تھا، ان کے ماتحت کر کے، عبداللہ بن زبیر کے ماتحت کر کے پہاڑ پر چڑھایا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گئے اور صحابہ کرام نیچے جو تھے غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی اتر کے آ گئے تھوڑے تھوڑے کر کے، یہاں تک کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک کافر تھے، اس پہاڑ پر چڑھ کے جتنے لوگ تھے وہاں ان کو شہید بھی کر دیا۔ بہت بڑی آزمائش ہوئی، مال کے لیے اتر کے آ گئے، مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے اتر کے آ گئے نا، تو کہا اللہ تعالیٰ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ تو مال کی محبت میں لڑائی کے جہاد کو جاتے ہیں،
اور کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو انفال ایسی یہ سورہ اس میں نازل ہوئی، بدر کی لڑائی پہلے جو ہوئی تھی اس کے تعلق سے یہ لڑائی، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں سچے مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے نیک بندوں کے تعلق سے کانوا یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ اللہ کے بندے ہم سے رو کے گڑ گڑا کے ڈر کے دعا کرتے تھے، کبھی رغبت بھی تھی، خواہش بھی تھی کہ اللہ سب کچھ دے گا، اور خشوع خضوع اختیار کرتے تھے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی آدمی چندہ وندہ لینے جاتے ہیں، کوئی بڑے آدمی ہیں، کوئی سیٹھ صاحب ہیں، کوئی یجمان ہیں، تو فوراً جاتے کیا؟ ڈر کے جاتے، موڈ اچھا ہے کیا، ٹھیک ہے کیا، جا سکتے ہیں کیا، مانگ سکتے ہیں کیا، اجازت لے کے جاتے ہیں۔ کتنا ڈرتے جی، ایک انسان سے انسان اتنا ڈرتا، تو اللہ سے جب مانگنا ہو کتنا ڈر ہوگا جی۔ اسی لیے اللہ نے کہا جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کے تعلق سے شاید کہا جاتا ہے جب وضو کرتے تھے نماز کے لیے ان کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کیفیت ہے، آپ کا چہرہ بدل گیا؟ کہا ڈر یہ جی اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پتہ نہیں میں حق ادا کروں گا کہ نہیں، اللہ قیامت میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے جا کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے واسطے۔ ایسا انہوں نے کہا وجلت قلوبہم، ان کے ڈر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اللہ کی آیتیں جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتے ہیں تو ایمان کے اندر اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آیتیں نازل کرتا تھا مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوتی تھی، اللہ نے ہم کو اور ثواب نوازا اور قرآن کی آیتیں دی تحفے میں۔ منافقین وغیرہ کچھ بھی آیت نازل ہوتی تھی تو ان کو پسند نہیں آتا تھا، کیا یہ قرآن کتنا نازل ہوگا، کتنا نازل ہوگا، نازل ہوتے ہی جاتا ہے، ایسا کہتے تھے۔ لیکن مسلمان جب بھی ان کے دل میں کوئی بھی آیت آتی تو ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی لیے 23 سال میں نازل کیا، ایک دن میں نازل نہیں کیا جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ کو نازل کیا۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافر یہ بھی بولتے تھے بھئی تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی ایک ہی ٹائم میں نازل ہو گئی، یہ قرآن کیوں اتنا آہستہ آہستہ نازل ہوتا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہاں ہم قرآن مجید کو ایسے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اور زیادہ مضبوطی آ جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف قرآن مجید وہ کتاب ہے جو 23 سال میں نازل ہوئی، اس کے حافظ کتنے ہوں گے جی؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 20 کروڑ کے قریب حافظ ہوں گے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے 20 کروڑ ہوں۔ چھوٹی موٹی صورتیں تو بہت لوگوں کو یاد ہیں، لیکن جو بھی پوپ ہے، فلاں ہے، یہودی ہے، ان کو کچھ بھی یاد نہیں۔ ہماری سورہ فاتحہ ہے نا، ویسے ان کی کتاب میں کوئی سورہ فاتحہ جیسی آیت ہو تو وہ بھی یاد نہیں، دیکھ کے انجیل بھی پڑھیں گے، فلاں بھی پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا کذالک، اسی طرح ہم تھوڑی تھوڑی نازل کرتے ہیں قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا، تاکہ تمہارے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام بھی اور دوسرے لوگ بھی بہت خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور کرم کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور احکام دیے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا۔